الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل إني اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا. تمام تر خوبیاں، ہمہ قسم کی بڑائیاں، پاکی اور عظمت، کبریائی و جلال اس رب کائنات ذوالجلال والاکرام کے لیے زیبا اور سزاوار ہیں جو کل کائنات کا خالق، مالک، پالنہار، پرورش کرنے والا اور جو سب کو موت و حیات بخشنے والا. یوں تو وَلَوْ أَنَّا مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ، اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب اقلام قلم بن جائیں، وَالْبَحْرُ بِحَدُّهُ، اور سمندر روشنائی بن جائیں، مِن بَعْدِهِ، اور اس کے بعد سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. سات سمندر اس کی مدد کریں تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست بڑا حکمت والا ہے. تو ہمارے لیے محال ہے کہ ہم اس کی حمد و کبریائی بیان کر سکیں. بے شک اللہ زبردست بڑا حکمت والا ہے. اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات بھی عجیب چاشنی رکھتے ہیں. حضرت کو جوامع الکلم فرمایا گیا ہے، اس لیے زمین و آسمان بھر درود و سلام ہو اس خیر الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا پر اور ان کے آل و اصحاب پر جو ہماری رہنمائی کے لیے مبعوث کیے گئے. سامعین حضرات، ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد بنی اسرائیل کی آیت نمبر 89 تلاوت کی ہے. بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو ہمارا موضوع ہے شاید یہ اس کے مختلف ہے، لیکن جب ہم بتائیں گے تو آپ محسوس کریں گے
کہ کس طرح سے ہم نے اس آیت کریمہ کو اپنے اس مقصد سے جوڑا ہے۔ آج 27 اگست ہے، سن 2021 ہے، اور ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے جبرائیل علیہ السلام کی ترجمانی۔ تو اس آیت کریمہ میں جو میں نے تلاوت کی اس میں کیا بیان کیا؟ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انس و جن اکٹھا ہو کر عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن جیسا لانے کی کوشش کریں گے تو اس جیسا نہیں لائیں گے۔ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم بعض ظهيرا، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، اگرچہ بعض کی ظہیر و نصیر کیوں نہ لے آئیں۔ آج تک 1400 سال گزر جانے پر بھی ایسا ہو نہیں سکا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے رسول کی طرح جبرائیل امین فرشتے اللہ کے پیغمبر ہیں، جو اس کلام کو اللہ کے رسول تک پہنچانے والے امین ہیں۔ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 98۔ اے اللہ کے رسول آپ فرما دیں جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہوگا تو اس نے تو یہ کلام اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر اتارا ہے۔ جو تصدیق کرتا ہے اس کلام کی جو اس سے قبل کا کلام ہے، یعنی توریت، انجیل، زبور وغیرہ، اور رستہ دکھاتا ہے اور درستی سناتا ہے ایمان والوں کو۔ اب یہیں سے جس پر ہماری بحث ہے، ہمارا وہ موضوع شروع ہوتا ہے۔ اب ایک سوال، جبرائیل کون ہے؟ یہ اللہ کے وہ مقرب فرشتے ہیں جو اللہ کا پیغام نبیوں پر لاتے تھے۔ ان کی شان اللہ کے رسول نے ان کو اصل صورت میں صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک تو شروع نبوت یعنی غار حرا میں جب اقرا بسم ربک الذی خلق لے کر آئے، یعنی اس وقت سے نبی قرار پائے۔ کون؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باصطلاح منطق نبی و رسول میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے، اور سورہ مدثر کے اترنے سے رسول قرار پائے۔ تو غار حرا سے جب آپ گھر واپس ہو رہے تھے، راستے میں آپ کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھی تو دیکھا جبرائیل علیہ السلام ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور آسمان ان کی فضا سے بھر رہا تھا، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک۔ چنانچہ یہ صورتحال دیکھ کر آپ گھبرائے، گر بھی گئے، غش آ گیا۔ دوسری بار سدرۃ المنتہا کے قریب آپ نے ان کو دیکھا کہ آپ کے
600 بازو ہیں، 600 پر ہیں، چمکدار ہیں، روشن ہیں۔ آسمان کی پوری فضا ادھر سے لے کر ادھر تک، ایک کنارے سے لے کے دوسرے کنارے تک چاروں طرف بھری پڑی ہے۔ باہر کیف ان کی حیثیت کا جو ہمیں پتہ لگتا ہے وہ اس طرح سے لگتا ہے۔ ابن عادل اور دوسرے مفسرین علماء نے کہا ہے انبیاءوں میں آدم علیہ السلام جبرائیل امین 12,000 بار آئے، یعنی آدم علیہ السلام کے اوپر جو جبرائیل امین کا نزول ہوا وہ 12,000 مرتبہ ہوا ہے، اور ادریس علیہ السلام پر صرف 4 بار آپ نازل ہوئے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام پر 50 بار جبرائیل امین حاضر ہوئے ہیں، اور جناب حضرت نوح علیہ السلام پر 50 بار اور جناب عیسیٰ علیہ السلام پر 10 مرتبہ نازل ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مدت بھی چونکہ بہت کم تھی، یہ سب کو معلوم ہے کہ آپ نبوت کے کچھ ہی وقت کے بعد آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے تھے۔ مگر ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام 24,000 مرتبہ نازل ہوئے ہیں، 24,000 مرتبہ جبرائیل امین اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے اوپر نازل ہوئے۔ بات اصل کیا ہے میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں۔ کفار مکہ یعنی یہود کو جبرائیل علیہ السلام سے خاص اور خاص تھی، بڑا دشمن سمجھتے تھے۔ کچھ یہود آپ کے پاس تشریف لائے اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمانے لگے کہ ہم آپ سے چند سوال کرنا چاہتے ہیں، اور ان سوالوں کا جواب نبی کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے۔ یعنی اگر ہمارے ان چند سوالوں کا جواب آپ نے دے دیا، صحیح دے دیا، تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے، پیغمبر مان لیں گے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں، مگر ایک میری تم سے درخواست ہے، وہ یہ ہے کہ اگر میں نے تمہاری باتوں کے صحیح جواب دے دیے تو تم یہ وعدہ کرو کہ تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ انہوں نے بخوشی اس بات کو منظور کر لیا۔ یہاں سے ایک بات یہ نکل کر کے آتی ہے کہ باطل بھی اپنے تئیں اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے۔ تبھی تو یہ دعویٰ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، تو باطل بھی اپنے تئیں یہی سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، اگرچہ
یہ چیز حقیقت کے خلاف. ہاں ہم مسلمان ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے ان کے تمام سوالاتوں کے صحیح جواب دے دیے. جب یہ یہود لاجواب ہو گئے، آخر میں انہوں نے کہا فرشتوں میں آپ کا دوست کون ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل، اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان سب کے دوست جبرائیل تھے اور میرے دوست بھی جبرائیل ہیں. یہ سن کر یہود نے کہا پھر ہم اور آپ اکٹھے نہیں ہو سکتے. یعنی پہلے اعتراف کر لیا کہ اگر آپ نے ہماری صحیح باتوں کا جواب دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، مسلمان ہو جائیں گے. لیکن جب ایک الگ سے اور ایک پوائنٹ کو لے کر کے آئے کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہیں فرشتوں میں سب سے تمہارا اچھا دوست کون ہے، تو اللہ کے نبی نے جب جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہا تو ان لوگوں نے کہا کہ پھر تو ہماری اور تمہاری تال نہیں گلے گی، ہم اور آپ اکٹھے نہیں ہو سکتے. اگر کوئی اور فرشتہ ہوتا، کسی اور کا آپ نام لیتے تو پھر ہم آپ کی اطاعت بھی کرتے، آپ کی رسالت کا اقرار بھی کرتے، آپ کی اتباع بھی کرتے. تو انکار کر دیا. ہم آپ کی اتباع کرتے اور تصدیق کرتے. آپ نے معلوم کیا کہ وجہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا وہ تو ہمارا دشمن ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا ان کے نام پر آخر آپ کیوں مطلب یہ کہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اس کی وجہ؟ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا دشمن ہے. تب یہ آیت نازل ہوئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے جو گمان کرتا ہے کہ وہ آپ پر اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ آپ کے دوست جبرائیل ہیں، تمہارا یہ خیال فاسد ہے. یعنی یہود کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ خیال فاسد ہے اور کبر و غرور عناد پر مبنی ہے، اس لیے کہ جبرائیل اللہ کے پیغمبر ہیں، پیغام پہنچانے والے ہیں اور اللہ کے حکم سے آپ کے قلب مبارک پر قرآن اتارتے ہیں جو گزشتہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور جو مومنوں کے لیے ہدایت و بشارت ہے. جبرائیل سے عداوت اللہ، اس کے فرشتوں اور اس کے تمام رسولوں سے عداوت ہے. یعنی جو جبرائیل کا دشمن ہوگا وہ تمام فرشتوں کا بھی دشمن، اللہ کا بھی دشمن، اللہ کے رسول کا بھی دشمن. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے، جو دشمن اللہ کا ہوگا، حدیث کی ترتیب بھی دیکھ لیجئے یہاں کیا کہا جا رہا ہے، جو اللہ کا دشمن ہوگا. پہلے یہ نہیں کہا کہ جو جبرائیل کا دشمن ہوگا، جو اللہ کا دشمن ہوگا اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی. اس لیے اللہ نے جبرائیل کے دشمنوں کو اپنا دشمن قرار دیا. تم اگر جبرائیل کے دشمن ہو تو میرے بھی دشمن ہو. اور اس آیت میں اپنے غضب کا اظہار کیا ہے. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے تو بہت بڑا موضوع ہے، کوئی چھوٹا موٹا موضوع نہیں ہے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا.
اس لیے کسی بھی بات کو مختصر طریقے سے بتانے پر ہم مجبور ہوتے ہیں کہ مختصر طریقے سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جائے کہ اس کی اصلیت اور حقیقت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جبرائیل اور تمام فرشتوں اور تمام رسولوں کی دشمنی سے محفوظ رکھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول، اللہ کے فرشتوں سے ہمیں ہماری دوستی ہے، یا ہم ان کو اپنا دوست مانتے ہیں، یا ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، یہ کیسے ثابت ہو؟ یہ چیز تو جب ہی ثابت ہوگی کہ جب اللہ کے کہے پر ہم عمل کریں گے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم چلیں گے، فرشتوں کے اوپر ہمارا یہ یقین ہو، جبرائیل کے اوپر ہمارا یہ یقین ہو کہ جو کچھ بھی وہ لائے ہیں وہ اللہ کی بات لے کر کے نازل ہوئے ہیں۔ تو جب تک ان تمام کی عملی زندگی سے ہم نہیں جڑیں گے تو پھر ہمارا یہ دعویٰ بھی غلط ہے کہ ہم ان پر یقین رکھتے ہیں، ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، ان کو ہم دشمن نہیں مانتے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو کام ہم کو کرنا ہی پڑے گا۔ اگر ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جبرائیل کے دشمن نہیں، ہم فرشتوں کے دشمن نہیں، ہم انبیاؤں کے دشمن نہیں، ہم کسی رسول کے آخری رسول کے دشمن نہیں، بلکہ ان کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہیں، تو ان کی باتوں کو اگر آپ مانیں گے تو عملی طریقے سے آپ کو عمل میں آنا پڑے گا، عملی کردار آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ کے پاس عمل نہیں ہے تو پھر یہ دعویٰ بھی جھوٹا کہ ہمارا اللہ پہ یقین ہے، یہ دعویٰ بھی جھوٹا کہ ہم رسول کو مانتے ہیں، رسول کی باتوں کو مانتے ہیں، پھر یہ دعویٰ بھی جھوٹا کہ ہم تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، یہ دعویٰ بھی جھوٹا کہ ہم اس کتاب پر یقین رکھتے ہیں یا ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے نازل کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ تو ثابت جبھی ہوگا جب ہم اپنی عملی زندگی میں آ جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا کردار جو سامنے آئے گا سچائی کا، حقانیت کا، وہ جب آئے گا جب ہم اسلام کی تمام باتوں پر عمل پیرا ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین، تو ہمارے اس ماننے کو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں، ہمارے دلوں کو اس طرف پلٹ دے